پاکستان میں انٹرنیٹ کئی گھنٹے متاثر رہنے کے بعد بحال۔ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سروس سوشل میڈیا ایپس بھی متاثر۔ انٹرنیٹ ٹریفک پر نظر رکھنے والے پلیٹ فارم ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ ڈاؤن ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ جن شہروں سے یہ شکایات موصول ہوئی ہیں ان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، راولپنڈی سمیت ملک کے دیگر بڑے شہر شامل ہیں، جہاں 4:30 بجے کے بعد سے انٹرنیٹ ٹریفک متاثر ہوئی۔ اکثر کا کہنا ہے کہ وہ ایپ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے اور کئی صارفین نے شکایت کی ہے کہ ان کے میسیجز ڈیلیور نہیں ہو پا رہے۔ سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ کے سست ہونے کی شکایات کرنے والوں کے مطابق کچھ ایپس کام نہیں کر رہیں۔ بعض صارفین کا کہنا ہے کہ یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں ہو رہیں۔ تاہم دوسری جانب انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز نیاٹل نے تصدیق کی ہے کہ ان کے سسٹم میں خرابی کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ترجمان نیاٹل نے بتایا ہے کہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ سست ہونے کی اطلاع ہے، جس سے سوشل میڈیا ایپس زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر میں خرابی کے باعث سروس متاثر ہوئی ہے اور فی الحال یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ مسئلہ کب تک دور ہو پائے گا۔ ذرائع کے مطابق مصر اور اٹلی کے قریب متاثرہ کیبلوں کی مرمت کر دی گئی ہے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں، 4 دہشت گرد مارے گئے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی علیحدہ کارروائیوں میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل کے جنرل ایریا میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ بیان کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کی، جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، جن کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ دوسری جانب نوشکی کے قریب علاقے میں سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں بلوچستان ریپبلک آرمی سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گرد ندیم اور شہزاد عالم مارے گئے ہیں۔ نوشکی بلوچستان کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے آپریشن کیا۔ جیسے ہی اہلکاروں نے علاقے میں آپریشن کا آغاز کیا، دہشت گردوں نے اپنے ٹھکانوں سے فرار ہونے کی کوشش کی اور سیکورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی۔ مزید بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں BRA سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گرد ندیم اور شہزاد عالم مارے گئے ہیں۔ اشرف غنی فرار ہوتے ہوئے کتنی رقم ساتھ لے گئے تھے؟ امریکہ نے بتا دیا۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے پر کسی کو بتائے بغیر ملک سے فرار ہونے والے سابق صدر اشرف غنی پر 16 کروڑ اور 80 لاکھ ڈالر بریف کیس میں بھر کر لے جانے کا الزام تھا، تاہم اب ایک رپورٹس میں اصل رقم کا انکشاف ہو گیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق جہاں افغان صدر پر 16 کروڑ 80 لاکھ ڈالر بریف کیس میں بھر کر ہیلی کاپٹر میں اپنے ہمراہ لے جانے کے الزامات ہیں، وہیں صدارتی محل سے 50 لاکھ ڈالر غائب تھے۔ افغان حکومت اور اس کی فوج کے خاتمے کی تفصیلات پر مبنی امریکی حکومت کے نگران ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن یعنی سیگر نے بھی اپنی عبوری رپورٹس میں ان گمشدہ رقموں کی تصدیق کی ہے، جس سے لگتا ہے یہ رقم سابق افغان صدر اشرف غنی اپنے ہمراہ لے گئے ہوں، جس کی تحقیقات اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن نے کر لی ہے۔ سیگر نے اشرف غنی پر لاکھوں ڈالر چوری کر کے لے جانے کے الزام کی جانچ کی۔ سیگر کی رپورٹس کے مطابق امریکہ کے سینئر اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی ملک سے فرار ہوتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں کروڑوں ڈالرز نہیں بلکہ 10 لاکھ ڈالر سے کم رقم لے کر گئے تھے۔ سیگر کی تحقیقاتی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کروڑوں ڈالرز لے جانے کا امکان کم پایا گیا ہے، تاہم سابق صدر کچھ نقد رقم ضرور لے کر گئے ہیں جو 10 لاکھ ڈالر سے زیادہ نہیں تھی اور ممکن ہے یہ 5 لاکھ ڈالر ہو۔ سیگر نے اپنی تحقیقات کے لیے اشرف غنی کے فرار ہونے کے وقت کی عینی شاہدین اور ملکی عہدیداروں کے انٹرویو کیے تھے، جنہوں نے گواہی دی ہے کہ جتنی رقم کا الزام لگایا جا رہا ہے اتنی مقدار میں نقد رقم کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ عینی شاہدین اور عہدیداروں کی گواہی اپنی جگہ، لیکن سیگر کو اپنی تحقیق کے دوران صدارتی ہاؤس، نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکورٹی اور افغان بینک سے غائب ہونے والے کروڑوں ڈالرز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ظفر مسعود کو نیا گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کیے جانے کا امکان۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سینئر بینکر ظفر مسعود کو نیا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کی تقرری کی میعاد پوری ہونے کے بعد یہ عہدہ خالی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے گورنر کی تقرری کے لیے ظفر مسعود کا نام بھی شامل ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کی تقرری کی میعاد پوری ہونے کے بعد یہ عہدہ خالی ہے اور اس وقت اسٹیٹ بینک کے سینئر ڈپٹی گورنر ڈاکٹر مرتضیٰ قائم مقام گورنر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری اگلے چند دنوں میں متوقع ہے، جس کے لیے 3 ناموں پر مشتمل سمری بھجوائی جائے گی۔ نئے گورنر کے لیے زیر غور 3 ناموں میں وفاقی سیکرٹری نور احمد، حبیب بینک لمیٹڈ کے صدر اورنگزیب اور بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود کے نام شامل ہیں۔ توقع ہے کہ ظفر مسعود کو نیا گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کیا جا رہا ہے اور ان کی اس حوالے سے اہم ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں ہزاروں ڈالفنز کی ہلاکتوں کا انکشاف۔ بحیرہ اسود کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے سبب اس خطے میں ہزاروں ڈالفن ہلاک ہو گئیں۔ ڈالفن کی ہلاکتوں نے سائنسدانوں کو جنگ کے خطے کی ماحولیات پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یوکرین کے نیچر پارک کے ریسرچ ڈائریکٹر آئیون روسیف نے ایک فیس بک پوسٹ میں کہا ہے کہ ہلاک ہونے والی ڈالفن یوکرین، بلغاریہ، ترکی اور روس کی سرحدوں سے لگتی بحیرہ اسود کی ساحلی پٹی پر بہہ کر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر روسیف کی جانب سے شیئر کرائی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ساحل پر پڑی ڈالفنوں پر جنگ کی وجہ سے کی جانے والی بمباری اور دیگر معاملات کی وجہ سے شدید زخم آئے ہیں، جن میں بموں سے جلنے کے نشان شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بحری مملیوں کا بم بارودی سرنگوں کے جلنے سمیت اندرونی زخموں کے ساتھ ساحلوں پر آنا جاری ہے۔ مزید یہ کہ ان میں بھوک کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر روسیف نے بتایا ہے کہ وہ اس بات پر ایک بار پھر زور دے رہے ہیں کہ گزشتہ ہفتوں میں بحیرہ اسود میں جنگ کی وجہ سے ڈالفنوں کی سنگین ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ان کی ٹیم اور یورپ بھر کے دیگر محققین کے جمع کیے گئے ڈیٹا پر مبنی معلومات پر ان کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے درمیان کئی ہزار ڈالفن ہلاک ہو چکی ہیں۔ مہذب لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ڈالفنوں کو بھی مار ڈالا۔ یوکرین میں روسی جنرل کی ہلاکت کی تصدیق۔ یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں نے ایک روسی جنرل کی یوکرین میں جاری جنگ کے دوران ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میجر جنرل رومان کی ہلاکت کی خبر اس سے قبل روس کے سرکاری چینل سے وابستہ ایک جنگی نامہ نگار نے دی تھی، لیکن اس کی تصدیق ماسکو نے ابھی تک سرکاری سطح پر نہیں کی ہے۔ یوکرین کے روس نواز علیحدگی پسندوں کے لیڈر نے کہا ہے کہ میں جنرل رومان کے اہل خانہ اور دوستوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ رومان نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کہ کس طرح مادر وطن کی خدمت کی جاتی ہے۔ جب تک ہمارے جنرل ہمارے سپاہیوں کے شانہ بشانہ لڑیں گے، ہمارا ملک اور ہماری قوم ناقابل تسخیر رہے گی۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روسی افواج اور ان کے علیحدگی پسند اتحادی یوکرین کے مشرقی خطے پر ایک بڑے حملے میں مصروف ہیں۔ رواں برس 24 فروری کو جب روس نے اپنی افواج یوکرین بھیجی، اس وقت سے اب تک یوکرین کی فوج نے روس کے کئی فوجی افسران کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم روس نے اب تک کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔